ویلکم بیک ناظرین. الیکشنز ہوتے ہیں اور ہر پارٹی اپنا انتخابی منشور پیش کرتی ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پارٹی اگر منتخب ہو جائے گی، لوگ اس کو ووٹ دیں گے، وہ حکومت بنا لیتی ہے، تو آئندہ 5 سال وہ کیا کریں گے. تو ہر پارٹی جہاں پہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں اور دوسرے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، وہاں خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتاتی ہے ہر پارٹی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال جب انتخابات ہوئے تو پی ایم ایل این نے بھی اپنا ایک منشور ریلیز کیا اور اس پہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کی تھی. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ہم اپنی جو کشمیر پالیسی ہے، ہماری جو بھارت پالیسی ہے، ہم اس میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے جب تک بھارت جموں اور کشمیر میں جو اقدامات اس نے غیر آئینی اقدامات لیے 5 اگست 2019 کو، اس کو واپس نہ لے. تو ہم بھارت کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں کریں گے. اور یہ وہی پالیسی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے لے رکھی تھی 5 اگست 2019 کے بعد. تو پی ایم ایل این نے اپنے انتخابی منشور میں اس بات کو دہرایا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہم کوئی انگیجمنٹ نہیں کریں گے، ہماری وہی پالیسی ہوگی جب تک کہ بھارت یہ غیر آئینی اقدامات واپس نہیں لیتا. اب پچھلے دنوں ہمارے نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار برسلز گئے ہوئے تھے. وہاں پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی. اس کے بعد وہ پہنچ گئے یو کے، کیونکہ یو کے جانا بھارت بڑا ضروری ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے، چاہے دعوت ملے یا نہ ملے ہم پہنچ جاتے ہیں. پھر وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ایک میٹنگ کے لیے وہاں پہ جو برٹش فارن سیکرٹری ہیں کیمرون، لارڈ کیمرون، لیکن انہوں نے میٹنگ دینے سے انکار کر دیا. البتہ ٹیلی فون پہ ضرور بات کی ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ. ہمارے وزیر خارجہ نے ان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. وہاں پہ پھر پاکستان جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں، ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہاں، پاکستان کے جو تاجر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی بہت سی چیزیں جو آتی ہیں بھارت سے وایا دبئی آ رہی ہیں یا تھرڈ پارٹی آ رہی ہیں، تو جب پاکستان پہنچتی ہیں تو مہنگی پڑتی ہیں ہم لوگوں کو. تو اس کو ہم ایگزامن کریں گے، تمام اسٹیک ہولڈر سے ہم بات چیت کر کے کوئی فیصلہ کریں گے. تو آئیے پہلے ذرا کلپ سن لیتے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کا ہے، ہمارے وزیر خارجہ کا ہے، کہ انہوں نے کیا کہا. پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے. بجٹ سے پہلے میری سب سے میٹنگ ہوئی، کیونکہ لاسٹ ایئر کا بجٹ میں نے ایز فائنانس منسٹر پیش کیا تھا 2023-24 کا. تو ان سب کی یہ تھی کہ جی ہماری ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ. جی ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی نے ایک پالیسی فارمولیٹ کر لی 5 اگست 2019 کے بعد، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی کابینہ کے اندر سے بھی ایسے لوگ تھے. مثال کے طور پر رزاق داؤد صاحب جو کہ اس وقت کامرس کے منسٹر تھے، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جی تجارت تو بحال کر ہی لینی چاہیے. پھر میاں منشا صاحب بار بار ہمیں یہ کہتے رہے، اور جو بہت بڑا نام ہے پاکستان کے کاروباری حلقے سے جو صنعت کار ہیں، تو وہ بھی یہی باتیں کرتے رہے. تو اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے. تو ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں پروفیسر سائرہ عباسی صاحبہ، یہ پڑھاتی ہیں بین الاقوامی تعلقات بحریہ یونیورسٹی میں. تو ہم ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں، ریاستوں کی زندگیوں میں ایسے مراحل آتے ہیں جب کچھ نقصانات تو برداشت کرنے پڑتے ہیں. جہاں ایک اصولی موقف آپ کا ہوتا ہے، جہاں 13-14 ملین کشمیریوں کی بات ہے، کیا تجارت ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے اصولی موقف کو جب کمزور کریں گے تو آبویسلی اس کی کاسٹ تو کشمیریوں کو دینی پڑے گی. تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ تجارت سے فائدہ بھی کتنا ہوتا ہے، اور کیا ریاستیں اسی طرح ہی چلتی ہیں، ویسیلیٹ کرتی ہیں، وافل کرتی ہیں، ڈیسائسونیس شو کرتی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ پروفیسر عباسی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ڈی سائفر. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اچھا، یہ ذرا بتائیے آپ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ پاکستان بہرحال ایک اوپینین تو پائی جاتی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بھارت کے ساتھ تجارت کرنے میں، آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں اور اپنا اصولی موقف بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. تو آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اس کو دو تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو
وہ اپنی جو نیولی فارمڈ گورنمنٹ ہے اس کو وہ اس کی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں، فارن پالیسی پوزیشن ریگارڈنگ انڈیا پاکستان ریلیشنز. ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی گورنمنٹ کی پرائیورٹی اور فوکس جو ہے اس کو بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں اور لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا رہے ہیں کہ فوکس وڈ بی ٹو گیٹ آؤٹ آف دا اکنامک کرائسس اینڈ فوکس وڈ بی آن ہیونگ دا ٹریڈ ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جب الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا تو اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ڈفرینٹ طرح کی بات کی تھی کہ ہم پالیسی جو ہے جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اور انڈیا پالیسی ہے آفٹر 2019 کے بعد ہم اس کو انٹیکٹ کریں گے. بٹ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب پارٹیز الیکشن میں جا رہی ہوتی ہیں تو دے ہیو ٹو ٹیک دا سمپتھیز آف دا پیپل اینڈ دا پیپل آف پاکستان آف کورس دے وڈ ناٹ بی اگین دا کشمیریز بیکاز ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلقات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے لوگ کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ویئر جب پارٹیز گورنمنٹ میں آتی ہیں تو آف کورس ان کو ملک کو چلانا ہوتا ہے اور ملک کو چلانے کے لیے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا بڑا ایک براڈر ویژن ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ابھی پاکستان کا جو اکنامک سچویشن ہے وہ کتنا برا ہے. تو اس کے لیے آف کورس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ریجنل جو انٹیگریشن ہے اور ریجنل جو کوآپریشن ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. ہم کتنے بھی IMF کے ساتھ اور باقی کی معاہدے کر لیں اور لون لے لیں لیکن جب تک ہم اپنی ٹریڈ پہ فوکس نہیں کریں گے تو پاکستان کبھی بھی اکنامک کرائسس سے نہیں نکل سکے گا. سو میرے خیال کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ while having your position clear about کہ آپ کی کشمیر کے اوپر کیا پوزیشن ہے، آپ کے باقی معاملات کے اوپر کیا پوزیشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا تجارت جو ہے، اپنا ٹریڈ ہے، جو کامرس ہے، اس کو آپ ضرور امپروو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ پاکستان کو اکنامک انسٹیبلٹی سے نکالنے کے لیے ایک بہت بہتر اپارچونٹی ہوگی. اچھا، آپ کی باتوں سے دو چیزیں میں انفر کر سکتا ہوں. پہلے تو یہ کہ آپ کا یہ مجھے یہ لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میجورٹی آف پاکستانیز ڈو فیل اسٹرانگلی اباؤٹ کشمیر. وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کاز ٹھیک ہے اور چونکہ پارٹیوں نے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ بات کہی ہے تو دیٹ از کائنڈ آف ریفلیکٹس پیپلز ایسپریشن جو ہمارے یہاں ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات اگر میں صحیح انفر کر سکا ہوں. جی بالکل ایسا ہی. اچھا، اور جب وہ پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں تو ان کا نظریہ ذرا بدل جاتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں. دوسری بات یہ آپ میں بات انفر کر سکا ہوں آپ کی بات سے کہ اگر ہم بھارت کے ساتھ تجارت بڑھائیں گے تو ہم شاید جو ہماری اکنامک انسٹیبلٹی ہے یا اکنامک پرابلمز ہیں ہم اس سے نکل آئیں گے. لیکن یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر صاحبہ؟ کیا ماضی میں بھی تو ہم اکنامک کرائسس میں رہے ہیں جب ہمارے تعلقات بھی تھے، بھارت کے ساتھ ہم تجارت بھی کرتے تھے. 2019 سے پہلے تو بھارت کے ساتھ ہم تجارت کرتے تھے تو ہمیں تو اس وقت بھی اکنامک کرائسس میں تھے. تو یہ کس طرح ہو گیا ایک دم کہ بھارت کے ساتھ اگر ہماری تجارت ہوگی تو ہمارے سارے اکنامک مسائل حل ہو جائیں گے؟ انفارچونیٹلی جو ہمارا والیوم آف تجارت ہے بھارت کے ساتھ پہلے وقتوں میں بھی وہ بہت کم رہا ہے. جس طرح جو والیوم ہونا چاہیے اگر ہم ایک ٹرو پوٹینشیل جو دونوں اسٹیٹس کے درمیان ہے اگر اس کو ہم یوٹیلائز کریں وہ انفارچونیٹلی دونوں اسٹیٹس کے درمیان یوٹیلائز نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ڈسکنٹینیویشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں ڈسکنٹینیویشن کی. ایک تو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس میں چینج آف گورنمنٹ آ جاتا ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد تو وہ ڈسکنٹینیویشن آف پالیسیز آ جاتی ہیں بہت زیادہ. تو آف کورس جو بھی اگریمنٹ یا کمپوزٹ ڈائلاگ یا نیگوسیشنز یا کامرس اور انڈسٹری کے درمیان اور وہاں کے لوگوں کے درمیان بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کے درمیان جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے فروٹفل نہیں ہوتی. آف کورس ڈسرپشن آ جاتا ہے بہت زیادہ. ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا کاز اور دوسرا کاز جو ہے وہ ہے کوئی نہ کوئی ایسا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جس میں آف کورس آئی بلیو دیر مسٹ بی دا فارن ہینڈ انٹو آل دس کہ دو کنٹریز جو ہیں وہ کبھی نارملائزیشن کی طرف نہ جا سکیں جس کی وجہ سے ڈسرپشنز آ جاتی ہیں. اس وجہ سے یا تو پاکستان جو ہے وہ ڈسرپٹ کر دیتا ہے ٹریڈ یا انڈیا ڈسرپٹ
کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ٹرو پوٹینشیل ہے وہ نکل کر کے نہیں آیا کبھی بھی بٹوین دا ٹو کنٹریز. لیکن سوال دیکھیے اس وقت تو یہی پیدا ہوتا نا، ہمیں بھارت نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دیا تھا بیک ان 1996، اور جب 14 فروری 2019 کو پلوامہ کا واقعہ ہوا تو بھارت نے وہ وڈرا کر لیا، ریووک کر دیا وہ اسٹیٹس، اور 200% تک ڈیوٹی لگا دی پاکستانی امپورٹس پر. اگر اب ہم تجارت بحال ہی کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، ہمارے لیے ایک لحاظ سے بہت ضروری ہو گیا ہے، ہم کشمیر کاز کو ہی پس پش ڈالنا چاہتے ہیں، چلیے وہ بھی اس پہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہم تلاش کر لے گی حکومت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ہم بھارت سے یہ تقاضا کیوں نہیں کرتے کہ جو 14 فروری 2019 کو انہوں نے ریووک کیا تھا پہلے تو اس کو ریسٹور کریں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مناسب طریقہ یہی ہوتا ہے رادر دین کہ ایکسپریسنگ یور ڈیزائر پبلکلی اینڈ سو سون آفٹر ٹیکنگ اوور؟ ابھی آپ نے اسٹیک ہولڈر سے بھی ڈسکشن نہیں کی، ابھی آپ نے کوئی کیبنٹ کی میٹنگ بھی اس میں نہیں ہوئی، کوئی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. اتنا سیریس معاملہ اور اتنا کیجول ریمارک آپ نہیں سمجھتی کہ ہرٹ کرتا ہے ہماری سفارتکاری کو؟ جی بالکل، میرے خیال کے مطابق جو اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بہت پری میچور ہے. ایک تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز انٹو دا کانفیڈنس از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ سیکنڈلی بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں اور اپریل اور مئی از دا منتھ ویئر دا الیکشنز ہیز ٹو ٹیک پلیس، اور مئی میں جا کر کے ہم دیکھیں گے کہ ایک نیو گورنمنٹ جو ہے وہ فارم ہوتی ہے. انلیس اور انٹل وہاں پہ نیو گورنمنٹ فارم نہیں ہوتی تو وی کین ناٹ ایکچولی اسرٹن کہ بھارت کی پوزیشن اس معاملے میں کیا ہے. اب تو کوئی بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی ہے یا کوئی بیک چینل نیگوسیشنز یا ایشورنسز ہوئی ہیں بٹوین دا مودی اینڈ دا شریف، بیکاز وی نو دا ہسٹری آف دا بوتھ لیڈرز. اس کی بیسس پہ اگر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو بھی یہ بہت پری میچور ہے. آئی تھنک پولیٹیکل پروڈنس اس میں بالکل بھی نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اپنے کیبنٹ لیول پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈبیٹ ہونا چاہیے اور ہم کو آل جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے. تو یہ پولیٹیکلی بہت پری میچور ہے دونوں ہی کانٹیکسٹ کے اندر. ایک تو یہ کہ بھارت ابھی خود وہاں پہ کس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے اور ان کی کیا پوزیشن ہوگی ریگارڈنگ پاکستان کا جو سٹینس ہے اوور دا کشمیر، اور پاکستان کا سٹینس جو ہے نارملائزنگ دا ٹریڈ ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز. اور سیکنڈلی پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو فلفل کرنا بفور گیونگ سچ اے اسٹیٹمنٹ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس حساب سے آئی تھنک یہ ابھی بہت زیادہ پری میچور ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو امریکہ اس وقت ہے اور جس قسم کے بیانات وہاں سے بھی آ رہے ہیں، ان کے بھی انٹرسٹ میں شاید یہی ہوگا کہ پاکستان اور بھارت تجارت شروع کریں اور جو ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے تعلقات ان کو بحال کریں، اپنا ہائی کمشنر ایک دوسرے ممالک میں بھجوائیں، اور تاکہ بھارت اور کشمیر کے مسئلے کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے فریز بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کی بھی یہی خواہش ہوگی؟ پاکستان اور بھارت کے ریلیشنز جو ہیں ان کو پاور پالیٹکس سے نکال کر دیکھا جا ہی نہیں سکتا. آئی تھنک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وٹ امریکہ وانٹس از ویری ویری امپورٹنٹ، اور امریکنز بھی یہ اپنا شو کر رہے ہیں کہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان نارملائزیشن ہونا چاہیے. اینڈ آف کورس انڈیا از، اگر ہم پاور پالیٹکس کی کانٹیکسٹ میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھیں تو وہ مجھے لگتا ہے زیادہ اسٹرانگ ہیں، بیکاز وہ بھارت کو ایز اے کلائنٹ اسٹیٹ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر دیکھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت تو ان کے کیمپ میں ہے ہی ہے اور انڈیا پاکستان شوڈ آلسو بی انڈر دیئر کیمپ. تو ظاہری بات ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ دونوں اسٹیٹس کے جو ہیں وہ معاملات ٹھیک ہوں. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی جو اسپائریشنس ہیں ان کو وہ زیادہ فلفل کریں گے، ان کو زیادہ ٹیک ان ٹو دا کنسیڈریشن کریں گے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو پاکستان کی پوزیشن آئی تھنک کافی ویک ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن پاکستان کو اپنے انٹرسٹ جو ہے اس کے مطابق ہی کسی بھی قسم کے نارملائزیشن اور کسی بھی قسم کی ڈپلومیٹک نیگوسیشنز کے اندر جانا چاہیے.
نہیں، یہ ساری باتیں تو بالکل درست ہیں. دیکھیں ایک طرف تو ہمیں امریکہ یہ کہتا نہیں تھکتا کہ جی ریجنل جو ہے آپ کنیکٹیویٹی بڑھائیے، ریجنل اکنامک کوآپریشن ہوگا تو پاکستان بھی بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن دوسری جانب جب ہم ایران سے مثال کے طور پر آئی پی جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ پہ سینکشنز کارٹسا کی سینکشنز لگا دی جائیں گی، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ کے تحت. تو یہ اس میں تو ایک بڑی سمجھتا ہوں کہ میں تضاد بھی ہے امریکی پالیٹکس میں یا امریکی پوزیشن میں ویزا وی پاکستان. انڈیا کے ساتھ ہمیں وہ دھکیل رہے ہیں، پش کر رہے ہیں کہ جی آپ کشمیر کو بھول جائیے، بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کیجئے. چائنا کے بارے میں ان کے خدشات ہیں، سی پیک کے بارے میں ان کے خدشات ہیں، ایران کے بارے میں ان کے خدشات ہیں، ایون افغانستان کے بارے میں بھی ان کے خدشات ہیں. تو ہم یہ تین جو ہمارے نیبرز ہیں ان کو ہم چھوڑ کے بھارت کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح اکنامک گروتھ کریں گے، پاکستان کس طرح اکنامک گروتھ اچیو کرے گا. بالکل، جیسے میں نے پہلے کہا یہ سارا پاور پالیٹکس ہے، لیکن جو بھارت اور پاکستان والا معاملہ ہے اس میں پاکستان کو تھوڑا سا پروڈنٹلی ڈیل کرنے کے لیے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں سٹیٹس کے درمیان ٹریڈ ریلیشنز ہوں گے، اکنامک ریلیشنز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ افیکٹ کرے گا، اسپل اوور افیکٹ کرے گا انٹو دا ادر ایریاز آف کوآپریشن آلسو. اور ہمارے بھارت کے ساتھ کانفلکٹ یا کسی بھی نیبر کے ساتھ کانفلکٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے تو آئیڈیلی پاکستان کے تجارتی تعلقات ساری اسٹیٹ کے ساتھ ہونے چاہیے انکلوڈنگ افغانستان اینڈ ایران. اور جہاں تک آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ جو ہے آپ کو پتہ ہے دس ٹرولی انڈیکیٹس دا ہپوکریسی آف ورلڈ پالیٹکس. جہاں پہ ان کے اپنے اچھے تعلقات ہیں اور ان کی کلائنٹ اسٹیٹس ہیں، ان کے انٹرسٹ کو تو وہ پروٹیکٹ کریں گے اینڈ پروموٹ بھی کریں گے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے تابولنٹ ریلیشنز ہیں، اس لیے وہ کبھی اور آئسولیشن میں وہ رکھے ہوئے ہیں ان کو، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ پراسپیرٹی کی طرف جائے. جب پائپ لائن جو ہے وہ مٹیریلائز ہو جائے گی دونوں اسٹیٹس کے درمیان، تینوں اسٹیٹس کے درمیان، تو وہ ایران کو بھی فائدہ دے گی، جو کہ امریکہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ایران جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بن کر کے ابھرے. تو یہ دو تین چیزیں ہیں. پاکستان کو آئی تھنک اس سارے معاملے کے اندر اپنے انٹرسٹ کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کیپنگ کشمیر پالیسی انٹیکٹ وائل سینگ کہ ہم کس طرح کانفلکٹ کو ایوارڈ کر سکتے ہیں اور کوآپریشن کو کس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. یہ آئی تھنک پاکستان کو اپنے انٹرسٹ دیکھنا ہوں گے اوور اینڈ ابو جو باقی اسٹیٹس کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے، پرٹیکولرلی امریکہ جو کہ ایک مشکل کام ہے آف کورس، لیکن پھر بھی آئی تھنک نہیں. لیکن ہماری اب پریورٹی کیا ہونی چاہیے، کشمیر یا ٹریڈ؟ اگر لیٹ سے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ یا تو ہم کشمیر میں بات کریں، کیونکہ دیکھیں دسمبر پچھلے سال 2023 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ جو اقدامات پارلیمنٹ نے بھارت کی لیے تھے 5 اگست 2019 کو وہ آئینی طور پہ بالکل جسٹیفائیڈ ہیں اور جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں. چلیں 370 کا تو معاملہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ، لیکن 35A کی جو بات ہے نا، جو ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی بات ہے، جو اس وقت بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابھی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ہوپ فلی ہو جائیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ہمارے لیے 300-400 ملین ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے بھارت، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے خیال میں، یا جو کشمیر کے لوگ ہیں ہمارے؟ کیونکہ دیکھیے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو ہے نہیں، یہ ایک لیونگ ڈسپیوٹ ہے. وہاں پہ دہشت گردی مسلسل ریاستی ہو رہی ہے، لوگوں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتی ہیں. تو کیا پاکستان ان چیزوں کو اگنور کر سکتا ہے کہ بھئی ہم اس کو وی لک دی ادر وے، جو بھارت کرتا ہے کرتا رہے، ہم ٹریڈ پہ فوکس کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں، اہم بات تو یہی ہے کہ ہمیں کشمیر پہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کشمیری پیپل آر آلسو لوکنگ ٹورڈز پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وائل ہیونگ اور اگر ہم پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کو علیحدہ طرح سے ڈیل کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ٹریڈ بھی کریں
تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے چائنا کا ڈسپیوٹ بھی ہے انڈیا کے ساتھ، لیکن وہ ٹریڈ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. اسی طرح بہت سی اور بھی ایگزامپلز ہیں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ایشو پر اگر ہم ٹریڈ کوآپریشن کی طرف جاتے ہیں تو شاید ہمارے وہ نارملائزیشن جو ہے وہ افیکٹ کرے گی انٹو دا پولیٹیکل پروسیسز آلسو. تو ہم وہاں پہ بھی اپنی نیگوسیشنز جو ہے وہاں پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور وہ نیگوسیشنز شاید زیادہ فروٹفل ہوں گی انسٹیڈ کہ ہم بالکل ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ریلیشنز میں نہ جائیں، اور اپنے جو نارملائزیشن کی ایفرٹس ہیں یا کمپوزٹ ڈائلاگز ہیں اینی ریلم آف دا ریلیشنز، اس کے اندر ہم بالکل ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں. آئی تھنک یہ پروڈنٹ نہیں ہوگا. یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم اس سے سٹارٹ کریں اپنی نارملائزیشن آف ریلیشن، اور پھر ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز میں بھی بیٹھ کر کے بائیلیٹرلی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. لیکن ظاہر ہے کشمیریز اینڈ دیئر پرابلمز آر مور امپورٹنٹ. اچھا ناظرین، یہاں یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر ہم اپنی پروفیسر ساتھی سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.